مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے لوگوں میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تو شہرت کی وجہ سے اس کا جو مناظرہ ہوا تھا اس شخص کے ساتھ، اس مناظرے کے اندر انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، جس پر حضرت استاد جی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا کلپ بھی تھا، موجود ہے ابھی بھی۔ یہ اس جگہ کو کاٹ رہی ہے جس جگہ میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ اس کا فتویٰ یعنی مشہور نہیں ہے ہمارے احناف جیسا، ایسا بات کیا تھا۔ تو اکاڑوی تو ان کے لیے تندر تھا، آسمانی بجلی تھا حضرت اکاڑوی صاحب، تو انہوں نے اس جگہ کو نکالا ہے، ہر جگہ پر شیئر کرتا ہے۔ اور اپنی مولوی صاحب کا ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا آج کل نیا کلپ اس پہ چل رہا ہے کہ یہ ذلت تھا، اور ذلت اس لیے تھا کہ دیکھو یہ مفتی صاحب کا مسجد ہے، اور مفتی صاحب اپنی مسجد کے اندر بھی اپنے ساتھ کتاب نہیں رکھتا۔ یہ تعجب کی بات ہے، مفتی صاحب کا مسجد ہے تو یہ سا ہوتا اگر کرتا کہ کتاب ہی شاگردوں کو کہتا کہ میری کتابی لے کر آؤ، پلا کتاب نہیں۔ یہ مسئلہ مناظر، یہ ایک مسئلہ تھا ان دونوں کے درمیان، مناظرہ اس کو نہیں کہتے۔ تو یہ کہتے ہیں مفتی صاحب، اور پھر بھی اس باس کے اندر تعجب کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا اپنا کیمرہ اور اپنی چینل پہ یہ مناظر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور اس مناظرے کے اندر مفتی صاحب نے جو سوال کیا، جب ان پر سوال کیا ان لوگوں پر، تو یہ دوڑ لگاتی تھی اس سے، اس سوال کا جواب بھی نہیں دے۔ بہت سے سوالات ہیں، جیسا کہ صحیح ضعیف کے بارے میں مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں بھی آپ تقلید کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ بھاگ گئی۔ تو یہ ان لوگوں کو کام ہے۔ میں بھی پہلے مفتی صاحب سے اس بات پر میں بہت سنتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا پھر سننا، کیونکہ مولانا امین اکاڑوی صاحب تو ہمارے ایک ایسا مناظر ہے جس کا ثانی مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ سارے کوشش ان کی، اگر میں ایک بات بتاؤں وہ بات یہ ہے کہ جب یہ ہماری مسجدوں پہ آتی، شاید کہ کراچی میں ایسا نہ ہو لیکن پٹھانوں میں یہ ہماری مسجدوں کے اندر اعلان کرتے تھے، کوئی نہیں تھا ان سے بحث کرنے کے لیے۔ ایک شخص اٹھا، مولانا مفتی محمد ندیم محمودی ہمارے پٹھانوں میں، انہوں نے ان کو متول جوابی دی، ہر بات پہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا، تیار ہوا۔ تو اب یہ افراح آ جائے، یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، لیکن الحمدللہ وہ اپنی منصب پر فائز ہے، اور جہاں تک ان کا زندگی ہے ان کا سر بھی اونچا نہیں رہیں گے، انشاءاللہ یہ جائیں گے ایسا کر کے نیچے دیکھ کر جائیں گے۔ تو سمجھنا یہ بات کہ دھوکہ دینا یہ ان کا کام ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے مفتی صاحب ان کے جتنا بھی طرفداری کرے، یہ ان کا کام ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ کلپ نکالا کہ اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد یہ بدعت ہے حنفی کتابوں میں، یہ جگہ بار بار انہوں نے فیس بک پر شیئر کیا اور ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر۔ تو دیکھو ان پر اتنے دلائل ہیں، آپ مجھے نہیں مانتے، حضرت پالن پوری صاحب کو مان کر، اور حضرت گھومن کا بات کہ دیکھو کوئی مانتا ہے پھر بھی ٹھیک، نہیں مانتا پھر بھی ٹھیک، لیکن ان کو کیا کہنا، ایک چھوٹا سا مسئلہ اٹھا کر ایک مفتی کا ذلت کرتے۔ تو سارا مناظرے کا خلاصہ یہ تھا۔